السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور بھارت کے بحری جہازوں نے بحر ہند میں مشترکہ جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ پیر کے روز بھارت کے جزائر انڈمان اور نکوبار کے قریب سمندری علاقوں میں یہ مشترکہ جنگی مشقیں منعقد ہوئیں۔ اس سمندری علاقے میں تجارتی جہازوں کی خاصی آمد و رفت رہتی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع اور جھڑپ کے بعد ہونے والی ان مشترکہ جنگی مشقوں سے دونوں ملکوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ بھارتی بحریہ کے ترجمان کے مطابق اس مشق میں طیارہ بردار جہاز USS نمٹس بھی شامل ہے۔ طیارہ بردار جہاز USS نمٹس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل جم کرک نے ایک بیان میں کہا کہ ان مشقوں سے ہماری مہارت میں اضافہ ہوگا اور دونوں بحری افواج کی اہلیت نمایاں ہوگی۔ توقع ہے کہ بھارت سالانہ مالابار بحری مشقوں میں آسٹریلیا کو بھی شامل ہونے کی دعوت دے گا۔ اس سالانہ جنگی بحری مشق میں امریکہ، جاپان اور بھارت حصہ لیتے ہیں۔ بظاہر ان 4 ملکوں کی شرکت کا مقصد چین کو خبردار کرنا ہے۔ پاکستان کی وزارت قانون نے سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ بدھ کو دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن کو فوجی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کرنے کا موقع دیا ہے۔ وفاقی وزارت قانون کے مطابق درخواست فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حال ہی میں جاری کیے گئے آرڈیننس کے تحت خود حکومت نے دائر کی ہے، جس میں عدالت سے کمانڈر یادیو کی نظر ثانی درخواست کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ 20 مئی سن 2020 کو پاکستان میں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت کلبھوشن یادیو کو 60 روز کے اندر اپنی سزا کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ پاکستانی حکام کے مطابق کلبھوشن نے سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدھ کو دائر کردہ حکومتی درخواست میں کہا گیا ہے کہ قومی مفاد میں عدالت کلبھوشن یادیو کی جانب سے قانونی نمائندہ مقرر کرے اور عدالت حکم دے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت پاکستان کی ذمہ داری پوری ہو سکے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پرتشدد کارروائیوں کے باعث بین الافغان امن مذاکرات کا راستہ مسدود ہوتا جا رہا ہے۔ طالبان اور سرکاری فوجوں کے درمیان تازہ ترین جھڑپیں جنوبی صوبے قندز اور زابل میں ہوئی ہیں۔ افغان محکمہ دفاع کے مطابق منگل کو ہونے والی ان جھڑپوں کے دوران تقریباً 50 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ پیر کی رات کو ورتک صوبے میں اس کے خودکش بمبار نے افغان نیشنل آرمی کے ایک منی ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں 50 کے قریب سیکیورٹی اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے محکمہ دفاع کے حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حملے میں 8 فوجی ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار راس ولسن اور قائم مقام افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے منگل کے روز ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ نے کہا ہے کہ کانفرنس کے دوران دونوں نے قیدیوں کی رہائی، پرتشدد کارروائیوں میں کمی، علاقائی افہام و تفہیم اور انٹرا افغان مذاکرات کے معاملوں پر بات چیت کی۔ افغانستان میں نیٹو کے سینئر نمائندے پونٹی کوروو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان کی پرتشدد کارروائیاں افغان امن عمل کی دوسری سطح پر جانے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ تاہم طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کے مطابق اگر افغان حکومت طالبان کے
بقیہ 592 قیدی رہا نہیں کرتی تو یہ تعطل برقرار رہے گا اور اس کے جلد خاتمے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے نامعلوم اغوا کاروں نے راولپنڈی سے 30 کلومیٹر دور فتح جنگ کے مقام پر گاڑی سے باہر نکال کر چلے گئے اور وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G63 سے منگل کے صبح اغوا ہونے والے سینئر صحافی مطیع اللہ جان 12 گھنٹوں کے بعد اپنے گھر واپس پہنچے ہیں۔ نامعلوم افراد نے انہیں اسلام آباد سے اغوا کیا اور اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شام کے وقت اغوا کار انہیں گاڑی میں لے کر مختلف سڑکوں پر گھماتے رہے اور رات گئے ان کے بھائی شاہد عباسی کو فتح جنگ کے قریب آنے کو کہا اور ایک پولیس چیک پوسٹ کے قریب انہیں ان کے بھائی کے حوالے کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا پر نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ اس معاملے پر مطیع اللہ جان کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ہزارہ ڈویژن کے 2 مختلف علاقوں میں پچھلے 3 دنوں کے دوران غیرت کے نام پر 2 خواتین سمیت 4 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں ایک جوڑے نے رشتہ داروں کو اعتماد میں لیے بغیر پچھلے 9 جولائی کو پسند کی شادی کی تھی، جبکہ سیاحت کے لیے مشہور وادی کاغان کے گاؤں میں منگل کے روز قتل کیے جانے والا جوڑا غیر شادی شدہ تھا۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ لا علمی اور شعور سے عدم موجودگی کے علاوہ حکومتی اداروں کے قوانین پر عمل درآمد میں ناکامی کے باعث تشدد کے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ 2 سال قبل کراچی میں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نقیب اللہ قتل کیس میں 2 سرکاری گواہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے ہیں۔ مقدمے کے مدعی کے وکیل نے اس انحراف کا الزام ملزمان پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے گواہوں کو اس اہم کیس میں دباؤ میں لے کر ہراساں کر رہے ہیں، جس کے باعث گواہ تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیانات سے منحرف ہو رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پائیں گے اور فائدہ ملزمان کو ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق قوانین میں بعض مجوزہ ترامیم کی منظوری دی تھی تاکہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق عالمی نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے درکار اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر سرکاری طور پر گندم خریدنے اور ذخیرہ کرنے والے ادارے پاکستان ایگریکلچرل اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن اور 4 صوبائی سطح پر گندم خریدنے والے ادارے گندم کی سرکاری قیمت 1400 روپے فی بن کے حساب سے خریداری مکمل کر چکے ہیں۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال بھی ہدف تو حاصل نہیں ہوئے ہیں، مگر سرکاری سطح پر وافر مقدار میں گندم کی خریداری کے باوجود عوام کو آٹا سستی قیمت پر دستیاب نہیں ہے، جس کے باعث حکومت نے گندم دوسرے ممالک سے منگانے کا عندیہ دیا ہے۔ افغان حکومت نے 29 افغان تارکین وطن میں سے 5 کی لاشیں استنبول سے کابل منتقل کی ہیں۔ ان تارکین وطن کی کشتی گزشتہ ماہ مشرقی ترکی میں ایک جھیل میں ڈوب گئی تھی۔ اس کشتی میں 60 تارکین وطن سوار تھے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان گرین ہیورٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ اب تک 29 افغان تارکین وطن کی شناخت ہوئی ہے اور ان کی میتوں کو واپس لایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈوبنے والی اس کشتی میں صرف 20 افراد کی جگہ تھی اور اس سے کہیں زیادہ افراد سوار تھے۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر وہ صدر بنے تو روزمرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو پیش نظر رکھیں گے اور مسلمان آوازوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکی مسلمانوں کی تنظیم انگیج ایکشن کی آن لائن تقریب ملین مسلم ووٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کئی منتخب امریکی مسلمانوں نے تنظیم کے نام خط میں آئندہ صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں منیسوٹا کی رکن کانگریس الہان عمر، منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن اور انڈیانا کے رکن کانگریس آندرے کارسن شامل ہیں۔
جو بائیڈن نے کہا کہ صدر بننے کے بعد روزمرہ کے ان معاملات میں امریکی مسلمانوں کے تجاویز اور خدشات جاننے کی کوشش کروں گا، انہیں سنوں گا اور ان پر عمل کروں گا جو ہماری کمیونٹیز کے لیے اہم ہیں۔ ان میں مسلمان آوازوں کو اپنی انتظامیہ کا حصہ بنانا شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے صدر بننے کا اعزاز حاصل ہوا تو میں پہلے ہی دن مسلمانوں پر پابندی ختم کر دوں گا۔ جو بائیڈن کا اشارہ اس پابندی کی طرف تھا جو ٹرمپ انتظامیہ نے بعض مسلمان ملکوں کے شہریوں کے امریکہ آنے پر عائد کی ہے۔ سابق نائب صدر صدارتی انتخاب میں مسلمان ووٹروں کو متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اہم ریاستوں میں مسلمان ووٹرز کی تعداد فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ سن 2016 کے انتخاب میں صدر ٹرمپ کو مشیگن میں 11,000 سے کم ووٹوں سے کامیابی ملی تھی۔ اس ریاست میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 1.5 لاکھ ہے۔ سن 1969 میں دارالسکون کی بنیاد رکھنے والی سسٹر روتھ کی آج آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد انہیں کراچی کے گورا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی وفات کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی۔ سسٹر روتھ کی آخری رسومات میں ان کے بھائی اور بہن نے بھی شرکت کی، لیکن وہ غم، آنسو، سسکیاں کم نہیں جو ان سے جڑے لوگوں نے ان کے یوں جانے پر بہائے، جن کا رشتہ برسوں سے سسٹر روتھ کے ساتھ رہا اور وہ انہیں اپنا ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ سسٹر روتھ ان کی ماں تھی، ان سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ یہ دعویٰ کرنے والے دارالسکون کے 400 معذور بچے اور 200 بے گھر بزرگ ہیں جن کو چھت اور شفقت دینے والی سسٹر روتھ تھیں۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق چند مختصر خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 38 اموات اور 1,332 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وبا کی صورتحال بہتر ہونے سے پہلے بدترین ہوگی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے 37,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بھارتی حکام نے ہندوؤں کی امرناتھ یاترا منسوخ کر دی ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ میں ریکارڈ 484 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 112 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 35,727 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,190 بتائی ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDC کا کہنا ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بتائی جانے والی تعداد سے 2 سے 13 گنا زیادہ ہے۔ مرکز نے یہ انکشاف ان لوگوں کے خون کے نمونوں کی جانچ کے بعد کیا ہے جو ملک کے 10 حصوں میں معمول کے میڈیکل ٹیسٹس کے لیے ہسپتال پہنچے تھے۔ ان علاقوں میں نیو یارک شہر، جنوبی فلوریڈا، میزوری، یوٹا اور واشنگٹن شامل ہیں۔ میزوری میں کورونا وائرس کے مریضوں کی اصل تعداد رپورٹ کی جانے والی تعداد کے مقابلے میں 13 گنا زیادہ پائی گئی، جبکہ یوٹا میں یہ تعداد 2 گنا ثابت ہوئی۔ طبی جریدے انٹرنیشنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے متاثرہ افراد نے اس لیے کورونا وائرس کے ٹیسٹ نہیں کروائے کیونکہ ان میں کورونا وائرس کی علامات یا تو نسبتاً کم تھیں یا بالکل نہیں تھیں، تاہم انہیں کورونا وائرس لاحق ہو چکا تھا اور وہ اس وائرس کو مزید لوگوں تک پھیلانے کا باعث بنے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔